السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیلٹر سپورٹس نیوز راؤنڈ اپ میں خوش آمدید۔ آج پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ ٹرائنگولر سیریز کے پہلے میچ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور 84 رن پر اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ گرنے والی وکٹوں میں ول ینگ 4 رن بنا کر اور راچن رویندرا 25 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن آسٹریلیا کے 410 رن کے جواب میں سری لنکا نے اپنی دوسری اننگ میں 147 رن بنائے تھے، اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اور تیسرا ٹیسٹ میچ جو زمبابوے میں جاری ہے، زمبابوے اور آئرلینڈ کے درمیان، تو آئرلینڈ کے سکور 57 رن کے جواب میں زمبابوے نے 267 رن بنائے اور جو اننگز میں آئرلینڈ کی ٹیم نے 149 رن پر اپنی 2 وکٹیں کھوئی تھیں۔ تو اس میچ میں گرفت تو بظاہر آئرلینڈ کی مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن زمبابوے کی ٹیم اپنے ملک میں ہمیشہ سخت جان حریف ثابت ہوئی ہے۔ اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا، اس کی لیٹسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو کرکٹ کے بارے میں تھوڑا سا پروگرام میں تبصرہ بھی میرے شامل ہے، اس لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں اگر سلیکٹرز کی سلیکشن کا معیار ٹرائی سیریز میں مثبت دکھائی دیا تو میرے خیال میں چیمپئن ٹرافی کا اسکواڈ برقرار رہے گا، ورنہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی۔ تو میرے خیال میں سفیان وکیم کا پاکستانی ٹیم میں آنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ینگسٹر ہے اور اس کو عالمی کرکٹ کے پلیئر ابھی تک نہیں جانتے ہیں، اس لیے یہ ہے کہ ایک اسٹرینج اسپنر کا استعمال ہمیں چیمپئن ٹرافی میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ہوم لینڈ جو بھی وکٹیں ہیں ان کا فیور ہمیشہ اسپن کی طرف رہا ہے۔ اسپن بالر کا ہتھیار زیادہ رواج رہا ہے، تو اس لیے یہ کہ 2 اسپنرز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس جو پارٹس ٹائم اسپنرز ہیں جن کو آپ آل راؤنڈر گردانتے ہیں، لیکن یہ آل راؤنڈر نہیں ہیں، آغا سلمان اور خوشدل شاہ، ان کی بیٹنگ اور بالنگ یکساں انداز سے ٹیم کے لیے کارگر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں